مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. دوستان محترم، میں اور آپ سنی اجتماع میں شریک ہیں، اور ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ایک بڑے امام شہزادہ امام حسین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کے موقع پر آج انہی کی عظمت و شان اور سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ نہایت توجہ کے ساتھ سماعت کریں گی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبادت تین قسم کی ہیں. ایک عبادت وہ ہے جو غلاموں والی عبادت ہے، ایک عبادت وہ ہے جو تاجروں والی عبادت ہے، اور تیسری عبادت وہ ہے جو آزاد مردوں والی عبادت ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو محض خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے تو یہ غلاموں والی عبادت ہے، کہ غلام خوف کی وجہ سے بات مانتا ہے اور محض خوف کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے. تاجروں والی عبادت وہ لوگ جو محض لالچ میں عبادت کرتے ہیں، تو یہ تاجروں کی طرح لالچ میں عبادت کرتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نہ خوف کے مارے عبادت کرتے ہیں محض، نہ لالچ میں عبادت کرتے ہیں، بلکہ ان کی عبادت کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ مولا راضی ہو جائے. فرماتے ہیں وہ جن کی بنیادی نیت اور اولین مقصد
محض اللہ کی رضا ہوتا ہے، در حقیقت وہ آزاد مردوں والی عبادت کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، کبھی کبھی اس چیز کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے کہ کوئی بندہ وہ ہے جو عذاب جہنم کے خوف سے نماز پڑھتا ہے، حالانکہ یہ بھی نماز اس کی قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ عذاب اور پکڑ کے خوف کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز بالیقین قبول ہوگی، مگر عشق کے جہان اور بھی ہیں۔ یہاں دوسرا مقام وہ ہے کہ جنت کے لالچ میں عبادت کی جائے، کہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ جنت مل جائے۔ یہ اس لالچ میں پڑھنے والے کی عبادت بھی قبول ضرور ہوگی، لیکن اس سے بلند مرتبہ یہ ہے کہ نہ محض خوف ہو نہ محض لالچ ہو، بلکہ بنیادی اور اولین نیت ہر عبادت میں اللہ کی رضا ہو۔ اسے آزاد مردوں کی عبادت کہا جاتا ہے۔ گھر سے نکلیں تو اللہ کی رضا مطلوب ہو، وضو کریں اللہ کی رضا مطلوب ہو، نماز پڑھے اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور نہ ریاکاری نہ دکھاوا، بلکہ محض اسی کے ہو کر رہ جائیں۔ یوں ہمارے دل دماغ پر صرف ایک تصور ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیشانی جھکا رہا ہوں، اور در حقیقت امام زین العابدین نے اس راز کی طرف ہماری رہنمائی کر دی جو حدیث پاک میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے گا تو رب خود اس کا ہو جائے، اور جب رب جس کا ہو جائے رب اس کو امان کی چادر عطا فرما دیتا ہے، اسے خوف زدہ نہیں رہنے دیتا، پھر رب اسے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مژدہ سنا دیتا ہے، اور پھر اسے جنت کا لالچ کیا ہو، جنت بڑھ کر کے خود اس کا استقبال کرے گی۔ تو در حقیقت امام زین العابدین نے ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ تم آزاد مردوں والی عبادت کرو۔ اور ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مرد کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ اسے مرد مانتے ہیں جو سینے کے بٹن کھول کے چل رہا ہو، جو سینہ تان کے چل رہا ہو، جو کسی کو تھپڑ مار دے، کسی پر ظلم کرے، کسی پر زیادتی کرے، پڑوسیوں کو ستائیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا مرد ہے اور وہ اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتا ہے۔ لیکن در حقیقت مرد کون ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے قرآن میں ڈھونڈ لیا ہے کہ مرد کسے کہتے ہیں۔ کہا حضور قرآن میں آپ نے ڈھونڈ لیا ہے کہ مرد کسے کہتے ہیں؟ آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ بس اسی امید پر آپ کو سناتا ہوں امام زین العابدین کی یہ بات کہ ہم اور آپ بھی وہ قرآنی مرد بنے، اور ہیں تو رب کا شکر ادا کریں۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ قرآنی مرد کون ہیں؟ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اس آیت میں اللہ نے مرد کی نشاندہی فرمائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، مرد ہیں وہ لوگ جن کو تجارت، کاروبار اور لین دین اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتے۔ یعنی جو تجارت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتا، جو لین دین کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتا، جو خرید و فروخت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتا،
جو اپنے نفع اور ضرر کے خوف کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتا، جو ان ساری چیزوں کو نماز اور اللہ کی یاد میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا، امام زین العابدین فرماتے ہیں قرآن ایسے شخص کو مرد قرار دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام کاج کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، نہ حی علی الصلاۃ کی صدا پر مسجد آتے ہیں، نہ حی علی الفلاح کی صدا پر فلاح کی طرف چلتے ہیں، بلکہ ہمیشہ دنیا دنیا دنیا، خرید و فروخت، لین دین، تجارت، سودا بازی، بس اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآنی آیت سے مرد ہونے کی سند حاصل کرنی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں دونوں باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے تیسری بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں نہ تم نے غلاموں والی عبادت کرنی ہے، نہ تم نے تاجروں والی عبادت کرنی ہے، تم نے آزاد مردوں والی عبادت کرنی ہے۔ اور آزاد مرد بھی کون؟ جن کو تجارت غافل نہ کرے، جن کو سرمایہ غافل نہ کرے، جن کو لین دین غافل نہ کرے، وہ ہے قرآن کی صورت میں، قرآن کے الفاظ اور قرآن کے پیغام کی شکل و صورت میں آزاد مرد۔ اب امام زین العابدین نے یہ عبادت کا یہ تصور دیا ہمیں۔ اب خود امام زین العابدین کا عبادت کا طریقہ کیا تھا، یہ میری گفتگو کا ایک دوسرا جز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سنیے اس چیز کو کہ امام زین العابدین کی عبادت کا طریقہ کیا تھا۔ چونکہ آپ کا لقب ہے نا زین العابدین، تو آپ کے بارے میں صحیح روایتوں میں لکھا گیا کہ آپ روزانہ رات دن ملا کر 1000 نفل رکعتیں ادا کرتے تھے۔ 1000 رکعتیں۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین۔ ان کی یاد منائیں اور نماز نہ پڑھے تو یاد کیسے منائی جائے گی؟ وہ تو 1000 نفل رکعتیں ادا کریں، اور ہم 5 وقت کی 17 رکعتیں بھی ادا نہ کریں تو پھر افسوس کا مقام نہیں ہے۔ 1000 رکعتیں روزانہ ادا کرتے تھے، اسی وجہ سے پوری دنیا انہیں زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت مانتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین عبادت بھی اتنی زیادہ کرتے، اور عبادت کی کوالٹی کیا ہوتی، عبادت کا ان کا انداز کیا ہوتا، کس طریقے سے ان کی عبادت ہوتی۔ یعنی ایک عبادت تو وہ ہوتی ہے نا کہ امام نے سلام پھیرا تو مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں ختم ہوئی۔ ایک نماز تو وہ ہے نا کہ امام نے کون سی قراءت پڑھی اس پر غور کرنا کہ اس آیت کے ترجمے کیا ہیں، اس میں اللہ کا پیغام کیا، یہ تو دور کی بات، مگر ان آیتوں کو بھی بندہ یاد نہ رکھ سکے کہ کون سی آیتیں اور کون سی صورتیں پڑھی، بلکہ وہ یوں نماز میں آیا کہ نماز سے باہر چلا گیا ادا کر کے، جب وہ گھر جا کے بیٹھا تو وہ سوچ رہا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے وہ خواب سے بیدار ہو، نماز میں آیا بھی چلا بھی گیا اور نماز کا خیال تک نہیں۔ اس کا جسم تو نماز میں ہے مگر دل نماز میں ہے، اس کا جسم تو نماز میں ہے مگر اس کا ذہن نماز میں ہے۔ ایسی نماز حاشا وکلا، امام زین العابدین کی نماز تو بہت دور ہے۔ جب آپ نماز کا صرف ارادہ کرتے کہ مجھے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ اگر کوئی کسی بڑے آدمی کے سامنے جانا چاہے تو وہ خوف کے مارے اس کا رنگ بدلنے لگے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا ارادہ کرتے تو چہرے کا رنگ زرد پیلا پڑ جاتا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے جاتے وقت؟ کہا کیوں نہ ہو، تمہیں پتہ نہیں میں کس
احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں. اور پھر جب وضو کرتے تو آپ کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی. لوگوں نے کہا حضور آپ یوں تھر تھر کانپتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں کہ مجھے کس مالک الملک کی بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت آ گیا؟ آپ نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی باری آئی تو سارے لوگ پڑھ گئے، مگر امام زین العابدین خاموش ہیں. لوگوں نے کہا حضور تلبیہ تو آپ پڑھیں، لبیک کی صدا تو آپ لگائیں. کہا میں لبیک کی صدا لگاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں نے ادھر سے لبیک کہا تو غیب سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے. یعنی لبیک کا معنی ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں حاضر ہوں اور ادھر سے آواز آئے کہ تمہاری حاضری ہمیں منظور نہیں، تمہاری حاضری ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں، تو میں کیسے لبیک پڑھوں؟ یہاں تک کہ جب آپ کو لبیک پڑھنا ہوا ابھی لفظ ادا نہ ہوئے تھے کہ آپ بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر گئے. اور پورے سفر حج کے اندر آپ نے پھر کوئی کلام نہ کیا کسی سے. یہ آپ کے اوپر خوف طاری رہا. تو عبادت تو ادا کرنا ہے، وہ بھی آزاد مردوں والی، مگر عبادت بھی کیسی کہ عبادت کی ادائیگی سے پہلے بارگاہ سمدیت میں حاضری کا تصور غالب، کہ میں کس رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں. یوں نظریں جھکا کر اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی یاد میں اس کی رحمتوں کے متلاشی ہو کر گھر سے مسجد کی طرف چلیں، تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ رحمتیں دوڑ دوڑ کر تمہارا استقبال نہ کریں. حدیث پاک میں تو یوں آیا ہے نا، جو ایک بالش کا ہماری طرف آتا ہے ہماری رحمتیں ایک ہاتھ اس کی طرف چلی جاتی، جو ایک ہاتھ جاتا ہے رحمتیں دو ہاتھ چلی جاتی. وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو ہماری رحمتیں دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہیں، مگر وہ چل کر اس انداز سے تو آئے. وہ طریقہ کون سا ہونا چاہیے، وہ انداز، وہ کیفیت کیا ہونی چاہیے. امام زین العابدین حج کی ادائیگی کے لیے حرم نہیں پہنچے، مگر بے ہوشی طاری ہو گئی، کسی سے کلام نہیں کر رہے، کہ اس خالق اور مالک کی بارگاہ میں حاضری کا تصور خوف زدہ کر دے گا. اور یاد رکھنا وہ تو اہل بیت اطہار میں پاک گروہ میں ان کا تو کوئی گناہ نہیں، مگر ہم جیسا بندہ اگر اس تصور سے کانپ جائیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے وجود سے گناہ یوں جڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں. جب اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ کانپتا ہے. غور کریں، وضو کرنے سے پہلے اور نماز کے لیے جا رہے ہیں اور یہ خوف، چہرے کا رنگ بدل گیا، کب کبھی طاری ہوگی، تو پھر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہوگے تب کیا کیفیت رہتی ہوگی. جب نماز میں کھڑے تھے آپ اپنے مکان میں نماز ادا کر رہے تھے، دوران نماز آپ کے مکان ہی کے کسی حصے میں آگ لگ گئی اور لوگوں نے شور مچایا، یبن رسول اللہ النار، اے شہزادہ رسول علیہ السلام آگ لگی ہوئی ہے. شور ہوا، لوگ دور دور سے آئے، آگ بجھانے میں لگ گئے. لیکن امام زین العابدین چونکہ تو نماز ہی میں مشغول رہے، آپ نے اپنی توجہ نماز سے نہیں ہٹائی، آپ نماز ہی میں متوجہ رہے. سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور آگ لگی تھی مکان میں، دور دور سے لوگ آ گئے، آپ نماز میں ایسے مصروف تھے کہ آپ نے توجہ بھی نہیں کی. آپ فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ بجھانے میں لگا ہو اسے دنیا کی آگ کی کیا فکر ہو سکتی. اس سے یہ بھی تو پتا چلا کہ نماز جہنم کی آگ بجھا دیتی ہے، نماز جہنم کے شعلوں کو سرد کر دیتی ہے.
نماز کی وہ برکتیں ہیں، یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، انہوں نے کربلا میں امام حسین کا سجدہ جو دیکھا تھا کہ وہ ایسی تکلیف اور مصیبت اور آزمائش میں بھی آخری وقت سجدہ کرتے ہیں، جب باپ یوں سجدہ کرتا ہے تو بیٹا زین العابدین بنتا ہے۔ تو ہمیں اب اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی میں کبھی کبھی اس بات پر تعجب کرتا ہوں جب لوگ نمازوں سے غافل اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نظر آتے جیسے حقیقت بھی نظر سے جب دیکھتے ہیں کہ جیسے کیڑے مکوڑے اپنے گھروندے بنانے میں جیسے لگے، ایک لائن کیڑوں مکوڑوں کی ادھر جا رہے جو اپنا کھانا لے کے جا رہے، کچھ ایسے ہیں جو اپنے گھروندے بنا رہے، بس جانور ہیں چونکہ ان کو شریعت کے احکام کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، قرآن ایسے لوگوں کو بھی جانور قرار دیتا ہے۔ تم ہیں، ہم نے اشرف المخلوقات بنائے، تم کیوں نہیں نماز کی طرف آتے؟ یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو، اور وہ سنا کر پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ یہ تھا کہ اہل بیت کا گھرانہ یہ تو ایسے ہی سخی گھرانہ ہے، اور امام زین العابدین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے پوتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ روزانہ مدینہ طیبہ میں 100 گھروں تک کھانا پہنچاتے تھے، 100 گھروں کی کفالت امام زین العابدین تنہا کیا کرتے تھے۔ اور کمال تو یہ تھا کہ 100 گھروں میں سے کسی کو پتا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کا گزارا کس کی خیرات پر ہو رہا ہے۔ اس قدر زیادہ چھپا کر مدد کرنا، اس قدر زیادہ اخلاص کے ساتھ مدد کرنا۔ آج تو حالت یہ ہے، ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں، مگر عزت نفس بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ 4 کلو آٹا کسی کو دے رہے ہیں تو 4 بندے تھیلی پکڑ کے تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین کی سیرت اس مقام پر ہمیں سبق دیتی ہے۔ 1000 گھروں تک روزانہ کھانا پہنچ رہا ہے، آٹے کی بوریاں پہنچ رہی ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے گھر تک کھانا پہنچانے والی شخصیت کون ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ 2 باتوں سے پتہ چلا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کی پشت پر روزانہ بوریاں اٹھانے کی وجہ سے جو نشان بن چکا تھا، اس نشان سے پتہ چلا بوریاں گھروں تک لے جانے والے، پہنچانے والے امام زین العابدین تھے۔ اور دوسرا، لوگوں کو یوں پتہ چلا کہ جب آپ کو دفنایا گیا تو روزانہ رات کو چپکے سے لوگوں کے گھر پہنچنے والا راشن پہنچنا بند ہو گیا، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھروں تک راشن پہنچانے والی ذات امام زین العابدین کی ذات تھی۔ تو سخاوت بھی ان سے کوئی سیکھیں، یعنی کیا کر لیں گے؟ میں بہت غور کرتا ہوں اس چیز پر۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جتنا ہے سب کا سب لٹا دو، نہ ہر ایک کے بس میں ہے، نہ ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے، لیکن کچھ تو آخرت کے لیے جمع کرو۔ آخر 60-70 سال جہاں رہنا، اس کی اتنی تگ و دو فکر، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے قبر میں، کچھ جمع کرو وہاں۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں دو گے وہ جمع ہوتا رہے گا۔ کام ہے امام زین العابدین کی یوں سخاوت تھی۔ پر میں یہاں امام زین العابدین کی طلب علم کے حوالے سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے دور میں اہل بیت نبوت کے سب سے بڑے عالم تھے، اور اس بات کا اعلان
بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کیا۔ آپ وارث علوم نبوت ہیں، لیکن امام زین العابدین علم کی طلب میں، علم کے ذوق اور شوق میں کیسے آگے رہتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم کے غلام زید بن اسلم کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ تم خاندان بنی ہاشم کے فرد ہو، تمہیں قریش نظر نہیں آتے کہ تم حضرت عمر کے غلام کے پاس جا کے بیٹھتے ہو؟ تمہارا مرتبہ اتنا بلند ہے، تم قریش کے درمیان بیٹھو۔ تو حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، مجھے جہاں سے دین کا سچا علم ملتا ہے میں وہاں بیٹھتا ہوں۔ علم کی مجلسیں تلاش کیا کرو، ڈھونڈا کرو علم۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، جب یہاں اجتماع ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کے احسان مند ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہاں آنے کے بعد ہی تو بیٹھ گئے، مگر جن کے ماننے والے ہو ان کا انداز کہ وہ قریش کی بڑی بڑی مجلسیں چھوڑ کر کے زید بن اسلم جو حضرت عمر کے غلام تھے ان کی قدموں میں جا کر بیٹھتے، اور خود علم کے پہاڑ ہیں اس کے باوجود بھی جا کے بیٹھتے اور طلب علم میں مصروف رہتے۔ چلا کرو علم دین کی۔ میں تو ان ساری باتوں پر غور کرتا ہوں۔ علم دین کے لیے چلنے والا، یعنی جب مسلمان ٹوپی پہن کے مسجد کی طرف چلتا ہے نا، تو صرف نماز عبادت نہیں ہے، اس کا وہ ہر قدم عبادت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تو وہ ہر قدم عبادت لکھا ہی جاتا ہے۔ مگر جب وہ ٹوپی پہن کر مسجد کی طرف چلتا ہے تو محلے میں اسلام کی زندہ تصویر نظر آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یا اسلام بستا ہے۔ کاش کہ یہ مسلمان یہاں پروگرام ہو، چاند پیر میں ہو، سارے نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیں، لوگ تمہیں دیکھ دیکھ کے گھروں سے نکل آئے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ لوگ بات کریں گے کہ یہ سنی اجتماع میں جا رہے ہیں، بچے اپنے باپ سے کہیں گے کہ ابو آپ کیوں نہیں جاتے، بیوی اپنے شوہر سے کہیں گے تم کیوں نہیں جاتے، مگر وہ ماحول تو بنے، وہ قدم تو نکلے باہر۔ بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا، مہینوں مہینے کا سفر، مدینے سے مصر کا سفر، مدینے سے شام سیریا کا سفر، کس لیے؟ صرف ایک حدیث رسول علیہ السلام سننے کے لیے۔ ایک اجتماع میں درجنوں احادیث سننے کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں ان بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے چلنا چاہیے۔ کچھ نکلو خدا کی راہ میں، اور میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اس کے قدم گرد آلود ہوتے ہیں، قدموں پر مٹی لگتی ہے، تو جس وجود پر راہ خدا میں چلنے کی وجہ سے گرد لگتی ہے اس وجود پر رب جہنم کے دھوئیں حرام کر دیتا ہے، اس کے وجود پر جہنم کا دھواں نہیں لگتا ہے۔ تو نکلو، دین یوں زندہ ہوگا، دین اس طریقے سے لوگوں کو پتا چلے گا یہ مسلمان ہیں، دین کے علم کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کی سیرت ہے۔ امام زین العابدین فرماتے تم آزاد مردوں والی، آزاد مرد وہ ہیں جس کو کاروبار، لین دین، تجارت نماز سے غافل نہ کرے، بلکہ نماز کا وقت آئے تو ہر چیز رکھ کر کے نماز کے لیے پڑھ جائیں۔ یہ کامل مردوں والی علامت ہے۔ اور پھر نماز کے لیے آئیں تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف، اس کی ہیبت جلوہ گر ہو، اور یوں نماز ادا کریں جیسے امام زین العابدین نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ وہ 1000 نفل پڑھتے تھے، ہم 2-3 رکعت، 2-4 رکعت، 10 رکعت، یوں جتنا بھی ہو سکے، کبھی اوابین پڑھ لیں، کبھی چاشت پڑھ لیں، کبھی شراق پڑھ لیں، تو یوں اس طریقے سے
کچھ نہ کچھ نوافل ہم بھی روزانہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ علم دین کی محفلوں کو تلاش کرو، جیسے امام زین العابدین چاہتے تھے۔ رب نے نعمتیں دی ہیں تو اپنی نعمتوں سے سخاوت کا اظہار کرو۔ اللہ کریم ہمیں ان کی پاکیزہ سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔